बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2 दिन पहले जो पेशरफ्त हुई थी, एक अचानक डेवलपमेंट, उसके हवाले से मुस्लिम लीग ने अभी तक पीपल्स पार्टी को कोई जवाब नहीं दिया। लगता है वो कुछ समझने की कोशिश कर रही है कि ये पेशकश क्यों की गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग के ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक उन्हें जो इत्तलाआत मिल रही हैं वो ये है कि कोई बिसात लिबेटी जाने वाली है। अगर बिसात लिबेटी जाने वाली है तो फिर तहरीक अदम एतमाद के क्या माने हैं? शाहिद खाकान अब्बासी ने इनफरादी तौर पर तो पीपल्स पार्टी की इस पेशकश को ये कहते हुए रद्द कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, वो कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर आइन की हुक्मरानी नहीं है और आइन की हुक्मरानी ना होने की वजह से गैर आइनी क़ुव्वतें गालिब हैं। तो उनके अल्फाज से शाहिद खाकान अब्बासी के, अगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद का टेस्ट करना चाहती है तो वो सेनेट में तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाए। अब सेनेट का मसला ये है कि वहाँ एक बहुत ही कीमती लाडला बैठा है, सादक संजरानी, जिस जैसा हीरा इस्टेब्लिशमेंट को शायद आइंदा ना मिले। इसलिए सादक संजरानी के ख़िलाफ़ तो तहरीक एतमाद कामयाब हो नहीं सकती, चाहे PTI और बाप के तमाम अरकान भी अपोजिशन के साथ मिल जाएं उसे हटाने के लिए। यानी सेनेट में अगर एक वोट भी सादक संजरानी के पास रह जाए तब भी ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। ये मुबस्सरीन का कहना है। वो ऐसा ड्रामा करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने तंज़िया तौर पर या पीपल्स पार्टी को चैलेंज करने के हवाले से ये बयान दिया है कि अगर वो तहरीक अदम एतमाद का अंजाम देखना चाहती है तो सेनेट में लाकर देख ले, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में लाने की ज़रूरत क्या है। ये उनकी राय है और मुस्लिम लीग नून के लीडर भी तहरीक अदम एतमाद में दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये कोई साजिश है, कोई ट्रैप है, कोई चाल है। क्योंकि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही है, उसकी थपकी के साथ चल रही है और उसने 50 मरतबा इसका मुज़ाहरा किया और इसी वजह से उसको आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी वोटों के तनासब से 4 गुना ज़्यादा सीटें दी गई। अगरचे वादा ज़्यादा का था, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त PTI को हटाकर पीपल्स पार्टी को आगे लाने का मनसूबा कम से कम फ़िल वक्त नहीं है। वो अगले इलेक्शन के बारे में, और अगले इलेक्शन कब होते हैं ये अभी क़यास आराइयाँ चल रही हैं। तो जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते तहरीक इंसाफ का डंका ही बजेगा, ये ऊपर के हलकों की राय है। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसमें मुस्लिम लीग को इशारे मिल रहे हैं कि कोई बिसात लिबेटी जाएगी और इलेक्शन जल्दी कर लिए जाएंगे, क्योंकि आलमी हालात में पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल मेल नहीं खाती। काबुल की सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो गई है और अफ़गानिस्तान के इस मामले पर इमरान खान क़तई तौर पर लातल्लुक़ है। उन्होंने इजलास बुलाया, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद गालबन ऊपर से दबाव आया, लेकिन उस इजलास में उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की और उसके बजाय तर्जमानों का इजलास बुला लिया। और तर्जमानों के इजलास में उन्होंने जो इंकशाफ किया वो ये था कि अमेरिका भारत के साथ मिल गया है, भारत का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी बन गया है। ये उन्होंने किसको सुनाया है? क्योंकि ये अगर ये ख़बर सच है, अगर और वाक़तन सच है, तो ये किसकी नाकामी है? इमरान खान की नाकामी है या उसको लाने वालों की नाकामी? इससे पहले हम ये ख़बरें सुन चुके हैं कि जब ये हमारे हज़रात चीन गए तो वहाँ से भी कोई उनको शाबाश नहीं मिली, और जब ये अमेरिका गए तो वहाँ से भी झटकियाँ खा कर आ गए। तो ये ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी का ये सेहरा इमरान खान अपने सर नहीं बांधना चाहते, इसलिए वो इससे मामले से लातल्लुक़ है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़तरनाक होती जा रही है। पिछले अंदाज़ों के बरक्स के तालिबान बड़े शहरों पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, बल्कि देहात पर कब्ज़ा करके अफ़गान गवर्नमेंट का नाका बंद करेंगे। वो गलत साबित हुई है और उसके बरक्स तालिबान ने तेज़ी से बड़े शहरों पर कब्ज़ा किया है। मसलन कल उन्होंने हरात और कंधार दोनों शहरों पर कब्ज़ा कर लिया और इससे पहले गजनी में भी कब्ज़ा कर लिया। अब उनके सामने सिर्फ काबुल के अलावा सिर्फ 2 बड़े शहर बाकी रह गए। एक जलालाबाद जो पाकिस्तानी सरहद के करीब है, पेशावर से आगे क्रॉस करने के बाद जलालाबाद अफ़गानिस्तान का पहला बड़ा शहर आता है, और दूसरा ये मज़ार शरीफ। तो मज़ार शरीफ की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जंग मज़ार शरीफ के मुज़ाफ़ात में लड़ी जा रही है। मुज़ाफ़ात से मुराद शहर से बाहर नहीं, बल्कि शहर के वो हिस्से जो किनारे पर वाक़ हैं। गोया कि शहर में ही जंग हो रही है, शहर के किनारों के अंदर जंग हो रही है, शहर के मोहल्लों में जंग हो रही है। और रशीद दोस्तम जो पहले मज़ार शरीफ से फ़रार होकर काबुल चले गए थे, काबुल से फिर वो सुना है कि तुर्की भी पहुंच गए थे, वहाँ शायद तुर्क हुकूमत ने उन्हें कोई मशवरा दिया तो वो वापस आए और इर्द गिर्द के इलाकों से उन्होंने अपनी फ़ौज जमा की और मज़ार शरीफ में वो बल्ख के सूबे में चले गए। तो इस वक्त वहाँ लड़ाई हो रही है रशीद दोस्तम के
بہت سارے کمانڈر مارے جا چکے ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ رشید دوسم کا بیٹا جو محاذ جنگ پر لڑ رہا تھا وہ بھی طالبان نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو یعنی صورتحال اندازوں سے زیادہ تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے۔ اب امریکہ نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے، اور امریکی حکام یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید طالبان 2-3 مہینے میں کابل پر قبضہ کر لے۔ اس سے پہلے ان کا اندازہ یہ تھا امریکہ کا کہ طالبان نے باقی ملک فتح کر لیا، تب بھی کابل پہنچتے پہنچتے انہیں 1 سال لگ جائے گا، لیکن اب یہ 1 سال کا عرصہ گھٹا کر انہوں نے 3 مہینے کر دیا ہے۔ لیکن کابل میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں انتظامیہ کولیپس کر رہی ہے، اور اشرف غنی حکومت کو مناسب تعداد میں فوجی نہیں مل رہے، کیونکہ ارد گرد کے صوبوں سے فوجیوں کے بھاگنے کی یا طالبان کے سامنے سرنڈر کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور بہت سے جو صوبے جو ایرانی 3-4 صوبے جو ایرانی سرحد کے پاس تھے، وہاں سے افغان فوج نے یا تو سرنڈر کر دیا ہے یا پھر وہ ایران کی طرف بھاگ گئے، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لے لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کابل کا دفاع جو ہے اس وقت خطرے میں ہے، اور طالبان اگر چاہیں تو اگلے ہفتے ہی کابل پر جلغار کر سکتے ہیں۔ اس کا فیصلہ چاہے کئی ہفتوں میں ہو چاہے کئی مہینوں میں ہو، لیکن اب وہ کابل پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، کیونکہ غزنی جو ہے وہ کابل سے بہت نزدیک ہے، کابل کا اسے مضافاتی دروازہ سمجھیے۔ تو جب غزنی انہوں نے فتح کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کابل اب گھیرے میں آ گیا ہے، اور یہ اطلاعات بھی آ رہی ہے کہ کابل کا رابطہ باقی ملک سے کٹ گیا ہے، یعنی جو لینڈ لائن ٹیلی فون لائن ہوتی ہے وہ بھی کٹ گئی ہے، اور جو شاہراہیں ہیں وہ بھی طالبان کے قبضے میں آ گئی ہیں۔ گویا کہ اشرف غنی حکومت کے لوگ اگر بھاگنا چاہیں تو یا تو ان کے پاس ہوائی جہاز کا رستہ ہوگا، یا پھر ایسے پہاڑی رستے جو شاہراہوں سے ہٹ کر نکلتے ہیں، ورنہ جو شاہراہوں پر آئے گا وہ طالبان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ پاکستان کے لیے خطرات کیا ہیں؟ اس میں 2 امکانات نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب طالبان کابل پر قبضہ کر لیں گے تو امریکہ اس صورتحال پر خاموشی اختیار کر لے گا اور مذمت پر اکتفا کرے گا، لیکن اس کا امکان کم ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ امریکہ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد بمباری شروع کرے گا، اور بہت بڑے پیمانے پر بمباری شروع کرے گا، اور یہ بمباری صرف کابل اور ارد گرد کے علاقوں تک نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں بھی ہوگی۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہارڈ پرسوٹ کر کے فضائی رستوں سے پاکستان کے سرحدی علاقوں پر بلوچستان اور پختونخوا کی جو سرحد ہے اسے بھی نشانہ بنائے، کیونکہ یہ حالیہ دنوں میں ایک تواتر کے ساتھ امریکہ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے، یہ الزام سامنے آیا ہے کہ طالبان کی پناہ گاہیں پاکستانی سرحدی علاقوں میں ہیں۔ سرحدی علاقوں سے مراد بلوچستان کا جو بارڈر ملتا ہے اور جو پختونخوا کا بارڈر ملتا ہے۔ تو گویا دوسرے دباؤ کے ساتھ پاکستان پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور یہ امریکی کارروائی کا نشانہ بھی پاکستانی علاقے بن سکتے ہیں۔ یہ خطرے کی بات ہے، اور اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کو چونکا دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کافی پریشانی اور حیرت کے عالم میں ہے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی متبادل رستہ نہیں نکل رہا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب وہ کیا حکمت عملی اختیار کرے۔ اس نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ افغان مسئلے پر قومی پالیسی بنائی جائے، لیکن اس نے قومی پالیسی بنانے کے بجائے یہ اعلان کر کے گویا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک قسم کا طعنہ دیا ہے کہ امریکہ نے تو بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک اتحاد کر لیا ہے، اور یہ انکشاف کرنے والا کون ہے؟ عمران خان، وہی جو صدر ٹرمپ کے حضور پیش ہو کر مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے حوالے کر کے آیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر پر اس نے سودے بازی کی تھی ٹرمپ کے ساتھ، اور اس سودے بازی میں یہ بات بھی غالباً شامل ہوگی کہ میں 10 سال حکومت کروں گا، لیکن وہ سودے بازی بھی خطرے میں پڑ رہی ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ اس سے نکلنے کے لیے جو رستہ سوچ رہی ہے اس کا تانا بانا نئے الیکشن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ مبصرین کی، اسلام آباد اور لاہور کے مبصرین کی یہ رائے ہے کہ نئے الیکشن ناگزیر ہو گئے ہیں، اور اس صورتحال میں ہلچل ہوگی۔ سیاسی رابطے بھی ہو رہے ہیں، سنا یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز سے بھی رابطے ہوئے ہیں، شہباز شریف سے رابطہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر بساط لپیٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور پاکستان میں جمہوریت جزوی طور پر ہی بحال کرنے کا کوئی پلان تیار کر لیا گیا ہے، تو اس میں تحریک عدم اعتماد کیا سود مند ثابت ہو سکے گی۔ ناظرین، یہ صورتحال پر ایک مختصر اور محتاط تبصرہ میں نے کیا ہے، تو آخر میں چلتے چلتے یہ خبر میں آپ کے گوشے گزار کر دوں، آپ نے پڑھ لی ہوگی، اخبارات میں تو نہیں چھپنے دی گئی۔ قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا تھا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ کالا جادو
اور ٹونے کرنے والوں کو جو سزائے آئین میں تجویز طے ہیں ان میں اضافہ کیا جائے، سزائے قید بھی بڑھائی جائے اور جرمانوں کی سزا بھی بڑھائی جائے۔ لیکن عمران خان نے اس بل کو مسترد کر دیا۔ تو اس کے معنی آپ کیا نکالتے ہیں؟ ظاہر ہے وہی معنی نکال رہے ہوں گے جو اس وقت ہر جگہ دوسرے لوگ نکال رہے ہیں، یعنی برادری کا خیال ہے، کالا جادو۔ اور ناظرین، کالا جادو جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور ہمارے یہاں جس طرح مشہور ہے کہ ساری دنیا میں سب سے خطرناک کالا جادو بنگال کا ہے، یہ کس سے کہانی ہے؟ اصل جو خطرناک جادو ہے وہ ہے قبالہ جادو، جو یہودیوں کا جادو ہے۔ اور یہودیوں کا جادو اب خیر سے پاکستان کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہودیوں کا جادو قبالہ سرچ کریں تو اس جادو پر کتابیں، مضامین، ڈاکومنٹریاں بے شمار آپ کو مل جائیں گی، اور جنہیں پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا خوفناک جادو ہے۔ اور اس جادو کے بل پر حکومتوں کو کنٹرول کرنے کی کوششیں بھی یہ یہودی حضرات کرتے رہے ہیں، یہ ماضی کی بات ہے۔ اور عمران خان کو اس سے دلچسپی ہے، یا پھر وہ اللہ تللو سے دلچسپی ہے کہ صورتحال کتنی نازک ہے پاکستان کی اپنے معاشی حوالے سے، تو اس نے ایک دو وزیر اور حلف اٹھوا دیے، مشیر، اور اسی طرح گورنر نے بھی اپنے ایک مشیروں میں اضافہ کر لیا ہے۔ ان مشیروں اور وزیروں کی تنخواہیں تو لاکھوں میں ہیں، لیکن عملاً ہر وزیر پاکستان کو ہر مہینے کروڑوں روپے میں پڑ رہا ہے، کروڑوں روپے میں۔ تو 55 وزیروں کے حساب لگائیے کہ کتنے ارب میں پڑتا ہوگا، اور یہ سارے اربوں روپے کی یہ ساری رقم اس قرضے سے ادا کی جا رہی ہے، ہڑپ کی جا رہی ہے، جو لے کر پاکستان کے سر پر ایک پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس عذاب الہی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ ہموار کرے اور پاکستان کی مدد کرے، آمین۔ ناظرین، اسی دعا پر خدا حافظ۔